السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الا لیعبدون کا معنی ہے الا لیوحدون، یعنی وہ لوگ توحید بجا لائیں، اللہ رب العالمین کو ایک جانیں اور ایک مانیں۔ سوال یہ ہے کہ توحید کیا ہے؟ توحید کی تعریف میں علماء کرام لکھتے ہیں افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص بہ، اللہ رب العالمین کو اس کی خصوصیات میں ایک جاننا، ایک ماننا توحید ہے۔ اللہ رب العالمین کی خصوصیات کیا ہیں؟ علماء کرام اللہ رب العالمین کی خصوصیات کا استقراء اور تتبع کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی خصوصیات کو تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت الوہیت، جس کا معنی ہے معبود ہونا۔ اللہ رب العالمین کو اس کے معبود ہونے میں ایک جاننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی کو تمام قسم کی عبادت میں اکیلا جاننا۔ عبادت چاہے جس طرح کی ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، دعا کی شکل میں ہو، ڈر کی شکل میں ہو، امید کرنے کی شکل میں ہو، چاہے جس قسم کی عبادت ہو، تمام قسموں کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، یہ توحید کا حصہ ہے جسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو دوسری قسم کی خصوصیت ہے وہ ہے ربوبیت، جس کا معنی ہوتا ہے رب ہونا۔ رب ہونے میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی سارے جہانوں کو رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی سارے جہانوں کو چلانے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی سارے جہانوں کو جلانے والا ہے، مارنے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ غرض تمام انتظامی امور اللہ رب العالمین ہی کرنے والا ہے۔ اس بات کو ماننا توحید کا حصہ ہے جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے تیسری قسم کی جو خصوصیت ہے وہ ہے اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، بہت ساری اچھی اچھی صفات ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں، احادیث نبویہ میں وارد ہیں۔ ان اسماء و صفات کو اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے مان لینا، تسلیم کر لینا جس طرح سے قرآن کریم میں وارد ہیں، جس طرح سے احادیث نبویہ میں وارد ہیں۔ ان میں کوئی تحریف نہ کرنا، کوئی تبدیلی نہ کرنا، کوئی ہیر پھیر نہ کرنا، کسی قسم کا بدلاؤ نہ کرنا، معطل نہ کرنا۔ جس طرح سے یہ اسماء اور صفات وارد ہیں اسی طرح سے ان اسماء اور صفات کو مان لینا یہ توحید کا ایک حصہ ہے جسے توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم توحید کی ان تمام قسموں کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔